نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماں و بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کو عنوان بنا کر آج کے خطبہ جمعہ میں محرم کی فضیلت، اس کی حرمت، پھر محرم کے روزوں کی فضیلت، عاشورہ کیا ہے، اس مہینے کے اندر کیا کیا بدعات اور خرافات ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جتنی باتیں میں عرض کروں ان تمام باتوں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم محرم کے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ تقریباً آج 8 تاریخ ہے۔ محرم کا مہینہ یہ ہجری تقویم کا یا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے پر رکھی گئی ہے۔ تو گویا معلوم ہو گیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ اب قرآن کے اندر اس کی حرمت اور احادیث کے اندر
اس کی عظمت اور حرمت جو بیان کی گئی ہے انشاءاللہ آگے چلتے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے تعلق سے کیا فرماتا ہے ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی فی کتاب اللہ کہا ہے، مراد وہاں پر قرآن پاک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ سے ہی تعبیر کیا ہے، لیکن یہاں فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر سال کی مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ اور یہ کب سے ہے پتہ ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ یعنی یہ جو ترتیب آج کل کی نہیں ہے، سال کے 12 مہینے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا قائم کی ہے تب سے ہے۔ لیکن آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منہا 4 حرم، 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے بڑے ہی حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ویسے سال کے 12 مہینے بھی گناہیں کرنے کی اجازت ہے کیا؟ نہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً سال کے 12 مہینوں کے اندر ان 4 مہینوں کے تعلق سے کہا کہ یہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ذرا احتیاط ان مہینوں کے اندر ہے۔ جیسا کہ رمضان آتا ہے تو میرا آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت نیک بن جاتے ہیں، صالح بن جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے اس کے اندر نیکیوں پر کیا ملنے والا ہے اور گناہیں کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا وعیدیں ہیں۔ جسے رمضان کے مہینے کے اندر ہم ڈرتے ہیں جبکہ وہ حرمت کے مہینے کے اندر داخل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حرمت کے مہینے 4 ہیں، اس میں سے محرم، آگے جا کر حدیث میں بات آئے گی۔ تو ان 4 مہینے کے تعلق سے کہا یہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی اصل میں سیدھا صحیح دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا وہی تو ہے اصل، شریعت وہی ہے، دین وہی ہے، مذہب وہی ہے، باتیں وہی ہیں۔ میرے اور آپ کی طرف سے کوئی چیز گڑھی ہوئی وہ اللہ کے نزدیک کوئی وقت اور اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الدین القیم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا اپنے نفسوں کے اوپر کیا مت کرو؟ ظلم مت کرو۔ اب ظلم کیسا ہے؟ گناہیں کر کے، شرک کر کے، بدعات کر کے، خرافات کر کے اپنے جانوں کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ذرا سنیے۔ اس آیت کی تشریح یہ حدیث کرتی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ مسلم، بخاری تماموں نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الزمان، زمانہ قد استدار کہیئتہ، گھوم گھما کر پلٹ کر اپنی ہیئت پر آ چکا ہے، وہیں آ کر ٹھہر گیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہاں پر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ السنہ، سال کے تعلق سے کہا 12 شہرن، سال کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 12 مہینے کا۔ آگے کیا فرمایا؟ منہا 4 حرم، اس میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ 4 حرمت والے مہینے۔ قرآن کے اندر وضاحت نہیں، حدیث بیان کرتی ہے 3 متوالیات، 3 مہینے ترتیب وار ہیں۔ 3 مہینے کیا ہیں؟ ترتیب سے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم۔ حرمت کے مہینوں میں کون کون سے آ گئے؟ ذی قعدہ آ گیا، ذی الحجہ آ گیا، محرم۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ورجب مضر، مضر کا مطلب قبیلے مضر کے ساتھ اس کو جوڑ کر اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے کے اندر وہ بہت اس کا اہتمام کرتے تھے، تو کیا کہا؟ ورجب مضر، یہ کہاں ہے؟ آگے فرمایا الذی بین جمادی الاخری و شعبان، جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ 4 مہینے حرمت والے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ اس کی عظمت لازم اور ضروری ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا حرمت کا مہینہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے ہیں، 12 مہینے کے اندر 4 مہینے، لہٰذا ان 4 مہینوں کے اندر محرم آنے کی وجہ سے اس کی عظمت، اس کی تکریم، اس کا ادب ہونا چاہیے۔ لیکن یہ آیت ہو یا حدیث کے اندر ہو، 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو محرم کے تعلق سے کیا کہا؟ عظمت والا مہینہ ہے۔ دوسری جو بات یہاں بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر، وہ کیا ہے؟ زمانہ گھوم کر اپنی حالت پر آ گیا۔ کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ آیات سے اور حدیث سے ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، سال کے 12 مہینے 4 مہینے حرمت والے، اس میں محرم کا مہینہ بھی ہے، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی عظمت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ زمانہ گھوم کر واپس آ گیا اپنی جگہ، کیا مطلب ہے؟ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ دور جاہلیت کے اندر جتنے بھی کفار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ادب احترام کر رہے ہیں۔ جاہلیت کے اندر بھی، دور جاہلیت کے اندر بھی کفار کیا کرتے تھے؟ ان مہینوں کا، یہ 4 جو مہینے ہیں نا، ان 4 مہینوں کا کیا کرتے تھے؟ بڑائی، اکرام، احترام، ادب کرتے تھے۔ 3 مہینے تو الگ سے ہیں، رہی بات پہلے مہینے کی، کون سی؟ محرم کے مہینے کی۔ اب یہ کفار کیا کرتے تھے؟ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، گناہ کا کام، کوئی خراب یا گندا کام ان مہینوں کے اندر وہ کرتے نہیں تھے۔ اندازہ لگاؤ، آگے جا کر بتاؤں گا کہ وہ کہاں کھڑے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، سب باتیں سامنے آئے گی۔ تو احترام کرتے تھے کون؟ کفار، بڑا ہی اس کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن ہوتا کیا تھا؟ کبھی اگر کسی سے جنگ ان کی چلتے رہتی اور ان کو اس جنگ کو جاری رکھنا ہوتا اور محرم کا مہینہ آتا، ذرا دھیان سے سنیں، لیکن اب وہ جنگ تو روک نہیں سکتے تھے کیونکہ کسی طرح سے اس جنگ کے اندر ان کو فتح چاہیے۔ اب کرتے کیا تھے؟ مکر اور فریب سے کام لیتے تھے۔ یہ جو مہینوں کی ترتیب تھی نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، ترتیب سے اس کی ترتیب بگاڑ دیتے تھے۔ اب جنگ محرم کے اندر حرام ہے، کیا کہتے تھے؟ محرم کا مہینہ ان کو معلوم ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتے چلیے یہ محرم کا مہینہ نہیں، اب اس کو سفر کرتے ہیں۔ یعنی اس کا ادب اور عظمت ان کے دلوں کے اندر اتنی ہوتی کہ محرم کے اندر گناہ کریں گے تو اللہ پکڑ فرمائیں گے، لہٰذا اپنی طرف سے ہم کیا کریں گے؟ چینجز کریں گے۔ محرم کو سفر، سفر کو محرم کرتے تھے۔ لڑائی جاری رہتی تھی محرم کے اندر، نام اس کو سفر دیتے تھے، اور پھر سفر کے مہینے کو محرم کہہ کے وہ ساری چیزیں جس سے وہ کیا کرتے تھے؟ اجتناب کرتے تھے، اس کے اندر کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر کیا فرمایا؟ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے، انما النسی زیادۃ فی الکفر، یہ کفار جو عمل کر رہے ہیں، کیا؟ سفر اور محرم کی تقدیم اور تاخیر کی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ہیرا پھیری کرتے ہیں، یہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے، کفر کے اندر زیادتی والا عمل ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، کفار ہو کر بھی ان کے دلوں کے اندر کیا تھا؟ اس قدر عظمت تھی اس مہینے کی، چینجز کرتے تھے مہینے کے اندر، لیکن گناہ نہیں کرتے تھے۔ گناہ کرتے تھے لیکن اس کی عظمت ہمیشہ ان کے دلوں کے اندر باقی رہا کرتی تھی۔ تو اللہ کے وسلم نے کیوں کہا؟ یہ اب بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سارے صحابہ سے مخاطب تھے، اور اس موقع پر اس حدیث کو بیان کیا تھا۔ کون سی حدیث؟ ان الزمان قد استدار کہیئتہ، زمانہ گھوم کر واپس آ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اتفاق ایسا ہوا میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج ادا فرما رہے تھے تو اس سال کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، رد و بدل سال کے اندر نہیں کیا گیا تھا، سفر کو محرم، محرم کو سفر نہیں کیا گیا تھا۔ تو فوراً اللہ کے رسول نے یہ عدل بدل کا جو خاتمہ ہے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب سنو، اب تک جو کچھ پیچھے ہوتا رہا اس کو ہونے دو، ختم ہو گئی بات، آگے سے سنو، سال کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ محرم سے ہوگی۔ اب کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر ہیرا پھیری کرے، اور اس آیت کو پڑھ کر سنایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کہ ترتیب یہ میری طرف سے یا مجھ سے پہلے انبیاء کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔
تو لہٰذا اس کے اندر کچھ بھی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ معلوم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کو، اس کے علاوہ جو 3 مہینے میں نے ابھی گنائے، یہ کون سے ہیں؟ حرمت والے ہیں۔ اس کا ادب احترام بہت ہی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ان مہینوں کے اندر بہت ہی لازم اور ضروری ہے۔ لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں دوستو، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، اس کی حرمت، اس کی عظمت کو کس سے جوڑتے ہیں؟ شہادت حسین سے جوڑتے ہیں، جبکہ اس کا تعلق دور دور تک کہیں بھی نہیں جڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ شہادت تو کئی سالوں کے بعد ہوئی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر، لہٰذا اس مہینے کا ادب احترام ان کی شہادت کی وجہ سے۔ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی شہادت بہت بڑی ہے، اور سارے نوجوانوں کے اندر جتنے بھی جنت کے اندر رہیں گے وہ کیا ہیں؟ سب کے سردار ہیں۔ دونوں بھائی سیدہ، دونوں کو اللہ نے کہا یہ دونوں سردار ہیں۔ شبابی اہل الجنہ کہا، جنت کے جتنے بھی نوجوان ہوں گے سب کے سردار۔ اتنی بڑی شخصیت، لیکن ان سے بڑی شخصیت ذرا سن لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ محرم کی 1 تاریخ۔ کبھی ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے یا ان کی شہادت کو محرم کی عظمت سے جوڑا جاتا ہے؟ نہیں۔ ارے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے اسلاف نے یہ چیز سمجھائی نہیں ہے، اور قرآن نہیں بتاتا، حدیث نہیں بتاتی، پھر میں اور آپ کیسے جوڑیں اس کا تار اور اس کی کڑیوں کو؟ بالکل غلط ہے، اس کو شہادت حسین سے نہیں جوڑ سکتے، اسلام بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو جوڑنے کی بات کہا، لیکن مزید برآں حالات کیا ہیں؟ جہاں محرم کا مہینہ آتا ہے ماتم شروع ہو جاتا ہے، نوحہ خوانی شروع ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو دھاردار تیز جو آلے ہوتے ہیں دھار والے، اس سے اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنی چھاتیوں پر، اپنی پیٹھ پر، اپنے سروں پر وار کرتے ہیں، اپنے آپ کو خون آلود کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، اب ان کے غم کے اندر، ان کی تکلیف بڑی تکلیف تھی، اس لیے ان کی یاد میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو گھائل کرتے ہیں۔ ان کی وفات ہوئی، ان کی شہادت ہوئی، غم مناتے ہیں۔ دیکھیے کسی کی موت پر کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، غم کرنے کی اجازت ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ، چاہے اماں ابا کا انتقال کیوں نہ ہو جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی، غم کرنے کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اور پھر رہی بات غم اور پھر تکلیف، جو مجھ کو اور آپ کو محسوس یہ دل میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ نوحہ خوانی، اپنے گریباں کو چاک کرنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول اللہ کے فرزند کا جب انتقال ہو گیا تھا، گود میں تھا، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن آوازیں نہیں آ رہی تھی، چلا چلا کر رو نہیں رہے تھے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی کوئی اپنی اولاد پر یا اپنے نواسوں پر یا کسی اور پر غم منا سکتا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، نہیں۔ لیکن یہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے گریبانوں کو چاک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے، اور کیا کہا؟ لیس منا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو کیا کرتا ہے؟ اپنے گالوں پر مارتا ہے، اور شق الجیوب، اور اپنے گریبانوں کو پھاڑتا ہے، ودعوا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی بین کرتا ہے۔ کیا؟ ہائے میں نہیں تھا، ہائے میں ہوتا تو یہ کرتا، ہائے مجھ سے، ہائے ہائے، یہ جو ہائے ہائے یہ چلانا، یہ بالکل غلط ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا یہ جو نوحہ خوانی، یہ جو یہ ماتم مناتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کی کڑیوں کو جوڑنا یہ بالکل شریعت اور اسلام کے، دین اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ باتیں تھیں محرم کی عظمت کے تعلق سے۔ اب جب محرم کا مہینہ آئے، ایک اور چیز ہے جو مجھ کو آپ کو جاننی ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ محرم کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ کس بات کا؟ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذرا سنیے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔
جبکہ اللہ کے رسول اللہ کثرت سے کس مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے؟ رمضان کے بعد شعبان کا مہینہ، کبھی کبھی پورا مہینہ بھی اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ عرفہ کا بھی روزہ ہے، شوال کے بھی 6 روزے ہیں، لیکن ان سارے روزوں کو رکھیے ایک سائڈ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سنیے، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سارے روزوں میں افضل روزہ وہ کون سا روزہ فرمایا؟ شہر اللہ، نسبت اس مہینے کی اللہ کی طرف کر کے اللہ کا مہینہ المحرم، محرم کی۔ ہاں، اور آگے اس حدیث کا ایک اور ٹکڑا بتاتا چلوں، افضل الصلاۃ، افضل نماز بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد جو 5 وقت کی نمازیں ہیں نا، اس کے بعد افضل اگر کوئی نماز اللہ کے وسلم نے قرار دیا وہ کون سی ہے؟ صلاۃ اللیل، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ محرم کا جو روزہ ہے، کون سا روزہ ہے؟ 10 تاریخ کا روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کیا کرتے تھے؟ اس کا اہتمام کرتے تھے، اور سارے روزوں میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ رمضان کے بعد افضل روزہ اس کو قرار دیا، اور اس کے تعلق سے کیا فرمایا کہ یہ کیا اہمیت کا حامل ہے؟ ذرا سنیے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جو روزہ رکھا تھا وہ کون سا تھا؟ عرفہ کا روزہ۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا تھی؟ 2 سال کے گناہ، صغیرہ گناہ، اگلے اور پچھلے 1 سال کے۔ لیکن اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وصیام عاشوراء، اب عاشوراء کہتے ہی 10 تاریخ کا، یاد رکھ لیجئے، 10 محرم کا روزہ کیا فرمایا؟ احتسب، میں گمان کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، یعنی اللہ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں، ان یکفر سنہ التی قبلہ، پچھلے 1 سال کے کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ صغیرہ گناہوں کو مٹائے گا، معاف کرے گا۔ اچھا، بات بتاتا چلوں، دور جاہلیت کے اندر، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا نا آپ حضرات کو کہ مسلمان تو مسلمان، کفار ہو کر بھی محرم کے مہینے کی کیا کرتے تھے؟ عظمت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی دور جاہلیت کے اندر کفار بھی کیا کرتے تھے؟ 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ اور ساتھ میں کفار بھی 10 تاریخ کا روزہ رہتے تھے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وہ بھی وجہ بتا کر آگے چلیں گے۔ کیوں رکھتے تھے کفار 10 تاریخ کا روزہ؟ کیوں رکھتے تھے پتہ ہے؟ ایک تو وہ 10 تاریخ کو خانہ کعبہ پر جو ہر سال ابھی یہاں پر غلاف چڑھاتے ہیں نا، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ چادر چڑھاتے تھے۔ اب وہ چادر کیوں چڑھاتے تھے ہر سال اسی تاریخ کو؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک سنگین گناہ کیا تھا، مشرکین مکہ نے بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ کا ارتکاب ان سے ہوا تھا، تو اس کی تلافی کے لیے لوگوں نے ان سے کچھ کہا جو ان کے بڑے تھے کہ اس تاریخ کے اندر تم کیا کرو؟ خانہ کعبہ کے اندر غلاف بھی چڑھایا کرو، اور پھر ساتھ میں 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کیا کرو۔ لہٰذا وہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ جو جرم ان لوگوں سے سرزد ہوا تھا اس کی تلافی کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ 10 تاریخ کا روزہ رکھا تھا، روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی اور کفار بھی کیا کرتے تھے؟ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ذرا سنیے۔ یہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے نا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ پابندی سے، اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول ہوں یا مشرکین مکہ ہوں یا آپ کے ساتھی کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، عاشوراء کا جو دن ہے 10 تاریخ، یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترک، جس کا جی چاہتا ہے اس دن کیا کر لے؟ روزہ رکھے، اور جس کا دل نہیں چاہتا وہ کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ اب یہ تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، لیکن اوپر والی حدیث کیا بتاتی ہے؟ اگر کوئی اس روزے کا اہتمام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے پچھلے سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ معاف کریں گے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں اسی روزے کے تعلق سے۔ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے۔ سارے جتنے بھی مسائل ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کہاں کیے تھے؟
مدینہ میں آنے کے بعد، مکہ میں یہ سب مسائل نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، فرآ الیہود، یہودیوں کو اللہ کے وسلم نے دیکھا، تصوم یوم عاشوراء، 10 تاریخ کا وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ فقال، اللہ کے وسلم فرمانے لگے، ما ھذا، یہ کیا ہے، آج کے دن تم نے روزہ کیوں رکھا؟ کس سے سوال کیا؟ یہودیوں سے۔ کس نے سوال کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان لوگوں نے کہا، قال، یہودیوں نے کہا، ھذا یوم صالح، یہ تو بڑا اچھا دن ہے۔ اچھا دن کیوں ہے؟ ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ دن اچھا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے اندر، کون سے، 10 محرم کی تاریخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی۔ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کا جو دشمن تھا فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قلزم کے اندر غرقاب کیا تھا، ڈبو دیا تھا، ہم سبھی جانتے ہیں، بارہا ہمارے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے۔ تو ہوا کیا، فصامہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو جب فرعون سے نجات دی تو شکرانے کے طور پر، دیکھیے ہماری اس شریعت کے اندر شکرانے کے طور پر سجدے کی بھی اجازت ہے، شکرانے کے طور پر روزے کی بھی اجازت ہے، بہت ساری عبادتیں بطور ہم شکرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جب شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ قال، اللہ کے وسلم فرمانے لگے یہودیوں کی زبانی سننے کے بعد، انا احق، میں زیادہ حقدار ہوں، بموسیٰ منکم، موسیٰ کی خوشی کے اندر داخل ہونے میں، ان کا ساتھ دینے میں تمہارے مقابلے میں میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو اللہ کے وسلم نے کیا کیا، فصامہ وامر بصیامہ، آپ نے بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس دن روزہ کا کیا کر دیا، حکم دے دیا۔ تو یہ تو بات معلوم ہوگی کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اب رہی بات 9 کی اور 11 کی، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہوا کیا، ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا روزے کا، تو سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اس تاریخ کا یعنی عاشوراء کا، محرم کی 10 تاریخ کا روزے کا آپ حکم دے رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہود و نصارہ بھی کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیشہ آپ نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں، ان کی موافقت سے آپ نے منع کیا ہے، اور جب وہ بھی 10 تاریخ کا روزہ، ہم بھی 10 تاریخ کا روزہ، تب تو پھر موافقت ہو جائے گی، مخالفت نہیں ہو سکتی۔ کرنا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے الفاظ ابھی سنیے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کیا کہا، جب اگلا سال آئے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ لیکن ہوا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، دنیا سے رحلت کر گئے، انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی تھی اس کو باقی رکھا۔ صحابہ کے اثر سے ہم کو ملتا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا کیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ 9 تاریخ ہماری ذہن سے نکل گئی یا ترتیب ہماری اونچ نیچ ہو گئی اور ہم نے 9 تاریخ کا نہیں رکھا، 9 تاریخ اگر مس ہو گئی تو 10 کے ساتھ ہم 11 کا رکھیں، یہ نہیں کہ تنہا ایک 10 تاریخ کا رکھیں۔ مخالفت کی نیت سے یہودیوں کی 10 کے ساتھ کیا کریں، 11 رکھیں۔ لیکن بہتر کیا ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ کیا زبان سے نکلنے والے 9 کے ہیں۔ اگر میں زندہ رہوں گا، اللہ اگر مجھے زندگی دے گا تو میں 10 کے ساتھ 9 کی رکھوں گا۔ تو ہم سبھی کو معلوم ہے آج 8 تاریخ ہے، کل 9 اور پرسوں 10، تو ہم اہتمام کریں کہ کل اور پرسوں انشاءاللہ اس روزے کو ضرور رکھیں۔ تو یہ باتیں ہو گئی محرم کے فضائل اور روزوں کے فضائل کے تعلق سے۔ لیکن محرم روزوں کے منافی کچھ امور ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا نا، تھوڑی بہت ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا، ویسے تو
اس بر صغیر کے اندر کیا کیا ہوتا کیا کیا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو بہت ساری کتابیں مجھ کو اور آپ کو پڑھنی پڑیں گی، لیکن اپنی بستی میں جو ہوتا ہے وہ چیز سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ ابھی اتنی دیر سے آپ لوگ سن رہے تھے، کیا سن رہے تھے؟ محرم کے فضائل، روزوں کے فضائل، محرم کے فضائل، روزوں کے فضائل۔ اب معلوم کیا ہوا؟ ان مہینوں کے اندر یہ حرمت والے مہینے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، جھوٹ ہو، غیبت ہو، دھوکہ دھڑی ہو، امانت کے اندر خیانت ہو، یا نمازوں کے تعلق سے سستی کاہلی ہو، یا قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے سستی، یہ سب ساری چیزیں چھوڑ کر خوب ان مہینوں کے اندر کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ 9 اور 10 تو ہے ہی ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ وہ تو 9 اور 10 اللہ کے رسول نے اس کی طرف ترغیب دلائی ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر اللہ کے رسول کے صحابہ ہوں یا اللہ کے رسول ہوں، کیا کرتے تھے؟ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم کیا کریں؟ اس کا اہتمام کریں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، دور جاہلیت کے اندر بھی اس تاریخ کے اندر کیا کرتے تھے؟ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور دور حاضر کے اندر شہادت حسین کی یاد میں، اور یہ زبان سے من گھڑت بات نکالتے ہیں کہ یزید کے لشکر نے حضرت حسین کے لشکر کو ان کے اوپر پانی بند کر دیا تھا، پیاسا ان کو مارا تھا، اس لیے ان کی یاد میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ پانی کی سبیلیں لگانی ہیں، دودھ کی سبیلیں لگانی ہیں، شربتوں کی سبیلیں لگانی ہیں، اور ایسے ہی کرتے ہیں۔ 1 تاریخ سے اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، 10 تاریخ کے اندر خوب بڑی بڑی دیگیں پکائی جاتی ہیں، کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، شربتیں بنائی جاتی ہیں، لوگوں کو بڑی بڑی بالٹیاں بھر بھر کر کے پلایا جاتا ہے، اور پھر گھروں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں شریعت کے بالکل منافی ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ دور دور تک اب اتنی باتیں ہم لوگوں نے سنی، کہیں بھی اللہ کے رسول ہوں، صحابہ ہوں، یا تابعین، طبع تابعین، یا اسلاف، کبھی اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا کہ محرم کا مہینہ آتے ہی شربتوں کی بہت بڑی بڑی دیگیں لگائی ہوں، شربتیں بنائی ہوں، یا پھر کوئی مٹھائیاں پکا کر کیا کیا ہے، لوگوں کو کھیر وغیرہ پکا کر کھلایا ہو، ایسا نہیں۔ اب ان کی یاد میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بالکل یہ کیا ہے؟ بدعات ہیں۔ اسلام کے اندر جو چیز نہیں ہے اور پھر لوگ اس کی نسبت ہمارے اسلاف کی طرف کر کے کرتے ہیں، یا اللہ کے علم کی طرف کر کے کرتے ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ اسلام کے اندر کی جانے والی چیزیں بدعات ہی کہلاتی ہیں۔ اللہ کے علم نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ما لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو بھی ہمارے اس دن کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ ساری کی ساری رد کر دی جائیں گی۔ ثواب ملنا، اجر ملنا بہت دور کی بات، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر میرے اور آپ کی پکڑ کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرے یا نہ کرے، آخرت کے اندر تو پھر بہت ہی گھاٹے کا ہی سودا ہے۔ اللہ کے رسول ایسوں کو نہیں پہچانیں گے جن لوگوں نے اس شریعت کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز کو کیا کیا ہے؟ ایجاد کیا ہے۔ اپنا بالکل تعلق ان سے کاٹ دیں گے، رشتہ کاٹ دیں گے، کہیں گے میں ان کو جانتا نہیں۔ ان کی یاد میں کی جانے والی چیزیں اور اللہ کے رسول سے کیا کریں گے؟ بالکل تعلق بالکل قطع کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ اور بھی بہت ساری خرافات ہیں ان مہینے کے اندر کی جاتی ہیں۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں، کہتے سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بدعات ہوں، خرافات ہوں، شرکیہ اعمال ہو، ان سارے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اپنا خوف، اپنا ڈر میرے اور آپ کے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہم میں بیمار ہیں، اللہ تماموں کو صحت عاجلہ، کاملہ، دائمہ، مستمرہ نصیب کرے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے بھی مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ
من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.